الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع خطاب اسلام کا نظریہ علم ہے۔ معزز سامعین، یہ نہایت علمی اور فکری موضوع ہے۔ عصر حاضر میں ہم مسلمانوں کو اسلام کے علمی اور فکری معلومات سے واقف ہونا وقت کی ضرورت اور زمانے کا تقاضا ہے۔ اسی کے پیش نظر احقر آج علم سے متعلق چند فکر انگیز معلومات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیز مفسر قرآن و مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی علیہ الرحمہ، مفسر قرآن و داعی احسان حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری علیہ الرحمہ، اور پروفیسرہ و مؤسسہ بزم خواتین حیدرآباد دکن سیدہ مہرالنساء بختیاریہ علیہ الرحمہ کے علمی نکات اور ملفوظات بھی پیش کر رہا ہے، تاکہ امت مسلمہ جو در حقیقت داعی امت ہے وہ ان علمی اور فکری معلومات سے واقف ہو جائے اور ساری انسانیت کے سامنے ان حقائق و معارف کو پیش کر سکے۔ در حقیقت عصر حاضر کا انسان علم کی حقیقت، علم کی حقانیت اور علم کی اصلیت سے بالکل ناواقف ہے۔ عصر حاضر کا سب سے بڑا المیہ و سانحہ ٹریجڈی یہ ہے کہ چاہے مفکرین و سائنسداں اصحاب ہوں، چاہے پروفیسران و دانشوران ہوں، شعراء و ادباء ہوں یا پڑھے لکھے حضرات ہوں، سب کے سب نے علم کو حواس خمسہ، 5 سینسز اور عقل، کامن سینس تک محدود کر رکھا ہے، اور حواس خمسہ اور عقل کو ہی علم کا معیار مانتے ہیں۔ ان حضرات کو نہ وجدان، انٹیوشن کا احساس ہے، نہ وحی خداوندی، ریولیشن آف گاڈ کا شعور ہے، نہ ہی اخروی زندگی، لائف ہیئر آفٹر کا صحیح علم ہے۔ غرض کے عصر حاضر کے انسان کو محض مخلوقات، کریشنز کا علم حاصل ہے، اور اسی کو علم سمجھتا ہے اور علم مانتا ہے، لیکن خالق، کریٹر، اس کی ذات، پرسنالٹی اور اس کی صفات، ایٹریبیوٹس سے بالکل ناواقف ہے، جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود غیر تعلیم یافتہ ہے۔ محض مخلوقات کا علم حاصل ہو تو اسے معلومات، انفارمیشنز کہا جاتا ہے، علم، نالج نہیں کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کی ساری یونیورسٹیوں، کالجوں اور علمی اداروں میں معلومات کی ڈگریاں، سرٹیفکیٹس اور سندیں دی جا رہی ہیں، اور ساری دنیا حقیقی علم سے ناواقف اور نابلد ہے۔ مخلوقات کی معلومات کے ساتھ خالق مخلوقات کی معرفت کو حقیقی علم کہا جاتا ہے۔ اسی نقطے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس خطاب میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گھڑی وہ کیسی مبارک تھی کل جہاں کے لیے، حرا میں عرش سے اقرا کا جب پیام آیا۔ اسلام علم کو ایک وحدت، یونٹی تسلیم کرتا ہے۔ اسلام کا نظریہ علم دینی و دنیاوی حیثیت سے جامع ہے۔ اسلام علم کے تعلق سے دوئی کا نہیں بلکہ اکائی کا نظریہ دیتا ہے۔ اسلام علم کو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے۔ اسلام کا نظریہ علم کے تعلق سے نہایت وسیع اور ترقی پذیر ہے۔ اسلام کی نظر میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت کا نام علم ہے۔ کائنات کے مطالعہ، یونیورسل اسٹڈی کا نام علم ہے۔ خالق کائنات، کریٹر آف یونیورس
حقائق کائنات، فیکٹس آف یونیورس اور اپنی ذات سیلف کانشیس کو جاننے کا نام علم ہے۔ غرض کے کائنات میں ہر تلاش، تحقیق اور جستجو کا نام علم ہے۔ اسلام کے نزدیک علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو کچھ سیکھے اس کا اثر قبول کرے اور اس پر عمل کرے تو اس کا نام علم ہے۔ اسلام نے نہایت جامع حیثیت سے علم کو پیش کیا ہے۔ اسلام تمام علوم، سائنسز کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو قرار دیتا ہے۔ علم کا حقیقی اور یقینی ذریعہ اللہ کی وحی کو بتاتا ہے۔ اسلام کے اسی اعلیٰ اور جامع نظریہ علم کو سمجھنے کے لیے احقر چند اہل علم و فکر کے فکر انگیز عبارات اور ملفوظات پیش کر رہا ہے۔ براہ کرم توجہ سے سماعت فرمائیں۔ مفسر قرآن و داعی احسان حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری علیہ رحمہ کا ایک یادگار اور رہنما ملفوظ علم سے متعلق پیش خدمت ہے، جو ملفوظات بختیاری صفحہ 80 سے ماخوذ ہے۔ فرماتے ہیں، لغت میں علم سے مراد کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی خواہش و کوشش کا نام علم ہے، یعنی کائنات کی ہر تلاش، جستجو اور تحقیق کا نام علم ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں علم سے مراد خود بینی، جہاں بینی اور خدا بینی ہے، یعنی اپنی ذات، حقائق کائنات اور خالق کائنات کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے۔ اسلام تمام علوم کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو قرار دیتا ہے۔ اسلام علم کو دین اور اقدار، ویلیوز کے تابع مانتا ہے۔ اسلام بامقصد علم کا علمبردار ہے۔ اسلام کے اسی اعلیٰ اور جامع نظریہ علم کی روشنی میں انسان خالق کی عظمت، کائنات کی حقیقت اور خود اپنی ذات کی غرض و غایت کو بآسانی پا سکتا ہے اور اپنی دنیاوی و اخروی زندگیوں میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی علیہ رحمہ کی کتاب تحفہ دین و دانش صفحہ 33 کی ایک مختصر عبارت پیش کی جا رہی ہے، جو علم حقیقی کو سمجھنے میں نہایت مفید اور کارآمد ہے۔ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسلام علم کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ علم بھی اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ علم ہی نہیں ہے جو وحی خداوندی کی سرپرستی اور وحی خداوندی کی رہنمائی، بلکہ وحی خداوندی اور علوم نبوت کی انگلی پکڑ کر نہ چلے، اور جس پر وحی خداوندی کی مہر تصدیق ثبت نہ ہو۔ اسلام بغیر علم کے نہیں رہ سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیجئے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام کے لیے علم ضروری ہے۔ خدا کی صحیح معرفت ہو، اس کی ذات و صفات کا صحیح عرفان ہو، اس کا بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور بندوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد کیا ہے، انجام کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، انسان کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے اور کہاں اس کو جانا ہے، پھر کیا انجام وہاں ہونے والا ہے، ان سب باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی علم کو معلم حقیقی سے مربوط کنیکٹڈ علم کہا جاتا ہے۔ علم حقیقی سے متعلق پروفیسرہ سیدہ مہر النساء بختیاریہ علیہ الرحمہ کا ایک یادگار ملفوظ بھی پیش خدمت ہے، جو ملفوظات مہر النساء بختیاریہ سے ماخوذ ہے۔ فرماتی ہیں، علم کا رشتہ اگر معلم حقیقی سے قائم ہو جاتا ہے اور علم اس میں رب سے مربوط ہو جاتا ہے تو اس صورت میں علم زندگی کا سرچشمہ،
عزت و بلندی کا راز قوموں و ملکوں کی فتح و ظفر مندی کی کلید قرار پاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے علم کو معلم حقیقی سے جوڑ کر اور علم کو اس میں رب یعنی رب کے ساتھ مربوط کر کے اندھیروں کو اجالوں سے، گمراہیوں کو ہدایت سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ قومی، نسلی، وطنی، تہذیبی نظریوں کو ختم کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے 7ویں صدی عیسوی سے دنیا پر تقریباً 1000 سال تک زندگی کے ہر میدان میں، خاص طور پر علم میں اپنا لوہا منوایا تھا، لیکن بدقسمتی سے 15ویں صدی عیسوی کے بعد سے مسلمان خواب غفلت کا شکار ہو گئے، جزوی اور غیر ضروری مباحث میں الجھ کر رہ گئے اور علم حقیقی سے دور ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں زندگی کے ہر میدان میں پیچھے ہو کر رہ گئے ہیں۔ جو مسلمان قوموں کے رہنما، رہبر اور استاد، سائنس و ٹیکنالوجی کے موجد تھے، وہ اب اغیار کے شاگرد بن کر رہ گئے ہیں اور ان کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس شعر پر ختم کر رہا ہوں: نکل جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔